नस्ताईन। पहले तो मैं आपको सानिया, सेनेटर सानिया, आपको ख़ास मुबारक देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा आइडिया था कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए, इसका आगाज़ किया आपने। और ये मैंने आपको आइडिया दिया था, उसके बाद फिर आपने उसको डेवलप किया आइडिया को कि हम कैसे, सोचा कि क्या छोटी दुकानें बनाएंगे, क्या करेंगे, और फिर ये जो आइडिया कि एक ट्रक किचन, जिसके अंदर किचन होगा, वो रूट्स के ऊपर जाएगा, जो वो इलाके जिधर सबसे मुस्तहिक लोग होते हैं, जो पासमानदा इलाके हैं, तो उनको वो ट्रक उन रूट्स के ऊपर चलेगा तो वो ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकेगा। तो आइडिया इसका पीछे ये था। और ये पहले हमने यहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट किया, देखा कि किस तरह के मसले आते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा काम हो रहा था। और अब उसको इंशाअल्लाह ये जो आज आप देख रहे हैं कि आगाज़ कर दिया, पेशावर में भी, लाहौर में भी और फैसलाबाद में भी। और इंशाअल्लाह ये शुरुआत है। ये हमारा जो आइडिया है कि हम सारे पाकिस्तान में एक जाल फैला देंगे इन किचन्स का, ये जो मील्स ऑन व्हील्स, यानी कि ट्रकों के ऊपर किचन्स होंगे, और ये फिर सारे इलाकों को कवर करेंगे जिधर सबसे ज़्यादा गुर्बत है और जिधर बच्चे, गरीब फैमिलीज भूखा सोती हैं रात को। मैं आपको सिर्फ इसके पीछे एक फ़लसफ़ा पहले बता दूं। देखें, फ़लसफ़ा ये है कि बरकत तो अल्लाह की आती है, नेमतें तो उसकी तरफ से आती हैं, कोशिश इंसान की होती है। मैं ये चाहता था कि हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हों, जो हमारे वज़ीर हों, वज़ीर आला हों, उन सब के अंदर ये एहसास हो कि उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत में आने के बाद, वो उस तबके की है जो का गरीब तबका है। और यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में यह चीज़ डाली लोगों में, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो इनकलाब आया था। एक तो इंसाफ का इनकलाब आया था, रूल ऑफ लॉ का, कानून की बालादस्ती का। दूसरा इनकलाब यह था कि रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर और गरीब तबका की। और फिर हमारी दुनिया की तारीख गवाह है इस चीज़ की कि वो ही लोग जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने चंद सालों के अंदर दुनिया की इमामत की। कहने का मतलब ये है कि जो ईमान वाले लोग हैं वो जानते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता दिखाया। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे। तो वो जो रास्ता उन्होंने दिखाया मदीना की रियासत का, दुनिया की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन, सबसे बड़ी कौम वो बन के उठे। और जो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में जब हम कहते हैं कि वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुल्क अभी तक उस रास्ते पे क्यों नहीं चला? तो हालांकि हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है आवाम पे खर्च करने का, उसके बावजूद जो अल्लाह का हमें हुक्म है कि हम उस रास्ते पे चलें, तो ये रास्ता कानून की बालादस्ती का रास्ता है और दूसरा इंसानियत का रास्ता है कि हम जिम्मेदारी लें अपने कमज़ोर तबके की। तो इंशाअल्लाह ये जो पहला कदम उठाया गया है, मैं पख्तूनख्वा में भी महमूद खान आपको मुबारक देता हूँ, उस्मान बुज़दार आपको लाहौर में आपको मुबारक देता हूँ, क्योंकि अब बड़ा ज़बरदस्त, अभी आपको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा काम आपने शुरू किया। और फिर फैसलाबाद में देखें, जब हम एक स्टेट जिम्मेदारी लेगी, घरों में खाना पहुँचाएगी, लोग जिस तरह लाइनों में खड़े होकर, वो जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जब उनको रोटी मिलेगी तो अल्लाह की बरकत पाकिस्तान पे आएगी।
یہ میرا ایمان ہے. اور جب اللہ کی برکت آتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عرب جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی, جس طرح وہ چند سالوں کے اندر کھڑے ہوئے, تو پاکستان بھی انشاءاللہ کھڑا ہوگا. میں آج سیلانی ٹرسٹ کا خاص طور پہ ان کا قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اصل میں تو اس کا جو نعمتیں اللہ کی آپ کو سب سے زیادہ آتی ہیں. جو انسان جو آپ کا جو ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو کھانا دینا, تو جو ہمارے ساتھ مل کے آپ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے, لیکن پھر جو اس ملک میں بہت بڑی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا ہمارے ملک میں اثاثہ پڑا ہوا ہے, وہ لوگ جو خیرات دیتے ہیں اس ملک میں. دنیا میں ہمارا ملک چند ملکوں میں سے جدھر سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہیں. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میں نے شوکت خانہ میں یہ دیکھا کہ سب نے کہا جی ہسپتال تو بن گیا, اب چلے گا کیسے؟ کینسر ہاسپٹل کو چلانا بہت خرچہ ہے, اور پھر کینسر کے ہسپتال میں 70% مریضوں کا مفت علاج کرنا, یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو سب نے مجھے کہا کہ یہ نہیں چلے گا. ہم نے صرف کوشش کی, ہم نے صرف جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ پورا کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا ہسپتال ہوگا جدھر ایک غریب مریض آئے گا کینسر کا, اور کیونکہ بڑا مہنگا علاج ہے کینسر کا, تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوئے ہم اس کا مفت علاج کریں گے, کھانا بھی دیں گے, ٹھہرائیں گے بھی اس کو. تو بڑی سب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا. لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن چیز ہے. اور جو پہلا ہمارا چیف ایگزیکٹو آیا وہ 3 مہینے کے بعد چھوڑ گیا. اس نے کہا 5% سے زیادہ لوگوں کا علاج آپ کینسر کا مفت نہیں کر سکتے, یہ ہاسپٹل آپ کا بند ہو جائے گا. تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ہاسپٹل بنا, 75% زیادہ سے مریضوں کا مفت علاج بھی کیا. دوسرا ہاسپٹل بھی کھڑا ہو گیا پشاور میں, اور تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں. اور اب تک آپ کو حیرت ہوگی کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا, اور یہ میں اب بات کر رہا ہوں آج سے 25 سال پہلے 25 سال پہلے جو ہاسپٹل بنا تھا, 25 سال پہلے, اس نے اب تک صرف غریب مریضوں کے علاج کے اوپر 50 ارب روپیہ خرچ کیا. 50 ارب روپیہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی میرے سے پوچھتا کہ کیا میرے پاس کوئی مارکیٹنگ ڈیزائن ہے, کوئی طریقہ ہے, کیسے یہ پیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ قوم نے پیسہ دیا, انہی لوگوں نے ہسپتال بنایا بھی, چلایا بھی, دوسرا بھی بنا دیا پشاور میں, تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں. اور یہ یاد رکھیں کینسر کا ہاسپٹل بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے, اس کی ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بہت مہنگی ہیں, کیپٹل انٹینسو ہے وہ, تو اس کو چلا سکتی ہے یہ قوم. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے سارے ملک میں لوگوں کو کھانا دیں گے اور یہ دیکھیں گے کوئی بھوکا نہ سوئے, اس کے اوپر اسی طرح اللہ کی برکت آئے گی. اور انشاءاللہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک جال پھیلے گا ملک میں. میں اور بھی جو پروگرامز ہیں ہمارے, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پناہ گاہ بنی ہیں. لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے, بیچارے مزدور آتے تھے, اگر ان کو دیہڑی نہ ملے وہ نہ کرایہ دے سکتے تھے, نہ گھر پیسے بھیج سکتے تھے بیوی بچوں کو. تو ان مزدوروں کے لیے پناہ گاہ بن گئی ہیں, ان کو وہاں کھانا بھی ملتا ہے, وہ سوتے بھی ہیں, نہاتے بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں. اور آ کے پھر اگر دیہڑی نہیں ملی تو کم از کم وہ جو پیسہ بچتا ہے وہ جو بھی پیسہ وہ گھر تو بھیج سکتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک ہمارا, اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پلان ہے کہ سارے پاکستان کے ان علاقوں میں جدھر مزدوری زیادہ ہے, باہر سے آتے ہیں لوگ مزدوری کرنے, ہر جگہ کے اوپر ہماری پناہ گاہ بنی ہوں. اور پھر جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ 2 صوبوں کے اندر جو ہمارے نیچے ہیں, اور اسلام آباد جو کہ ہماری میری گورنمنٹ کے نیچے ہے, ان میں ہم پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. اور ہیلتھ انشورنس کا سب کو, یعنی سارے آبادی کو ہیلتھ انشورنس دینے کا, اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج.
یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یہ نہیں ہے کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. ایک خاندان وہاں بیماری ہوتی ہے, پیسے ان کے پاس نہیں ہیں, تو ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ ہو کہ 10 لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور اس سے جو اگلا سٹیپ ہے, اور انشاءاللہ یہ اس ملک میں اب ہسپتالوں کا جال پھیلے گا, کیونکہ ابھی تک تو ہسپتال شہروں میں آتے تھے, بڑے شہروں کے اندر, کیونکہ پیسے والے لوگ تو بڑے شہروں میں تھے, تو چھوٹے شہروں میں دیہات میں تو ہسپتال بنتے ہی نہیں تھے. اب پرائیویٹ سیکٹر جا رہا ہے وہاں, کیونکہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکے. اور ہاسپٹلوں میں کمپٹیشن ہوگی اب کہ ایک اگر ہاسپٹل ٹھیک علاج نہیں کر رہا تو ایک شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, کسی بھی اور ہاسپٹل میں جا سکتا ہے. تو ہاسپٹلز اپنی سٹینڈرڈز اوپر کریں گے, گورنمنٹ ہاسپٹل پہ پریشر پڑ جائے گا, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سزا جزا کا قانون آ جائے گا, کیونکہ جب پتہ چلے گا کہ ہاسپٹل میں کوئی جا ہی نہیں رہا اور دوسرے ہاسپٹل میں جا رہا ہے, تو وہ ہاسپٹل کی مینجمنٹ پوچھے گی جی ہم کیوں آپ کو رکھیں. اس لیے یہ پورا ہیلتھ سسٹم ہے, ہیلتھ کارڈ نہیں, ہیلتھ سسٹم ہے. تو مجھے اس کا بھی بڑا فخر ہے, اور دونوں کو چیف منسٹرز کو میں پھر داد دیتا ہوں, محمود خان کو بھی اور عثمان بزدار, جنہوں نے چیلنج لیا. بڑا یہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے بڑے ایک اس وقت جب پہلے ہی پیسے کی تنگی ہے, تو ان دونوں میں پیسہ نکالا ہیلتھ کارڈ کے لیے, ہیلتھ انشورنس کے لیے. ان دونوں چیف منسٹرز کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آخر میں پھر سے جو آج آغاز کیا ہم نے, اور بالکل رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے, میں جتنے بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, جو کہ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, یہ بہترین طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا. آپ کے پاس پورے نمبر آ جائیں گے, ہماری ویب سائٹ آ جائے گی. آپ کسی طرح بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام اور گورنمنٹ ملے گی تو انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں جال پھیلے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کی ورچوئل افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. پروگرام کے آغاز پر ٹیم کو مبارک